السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے ایک ویڈیو ساحر عظیم صاحب کی وائرل ہے یوٹیوب پر کہ انہوں نے گدھے کو حلال قرار دیا ہے۔ تو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا اور علماء نے اس کو کیوں منع کیا ہے۔ انہوں نے تو کہا کہ جی یہ شریعت میں حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آئیے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس مسئلے کو ہم دو پارٹس میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا کیا ہے، پہلے کی چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ گدھا، گھوڑا، خچر، پونی ٹیل، گھوڑا، یہ ساری ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں۔ بطور جنس یہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ گدھا اپنی جنس میں جو ہے وہ حلال ہے، گھوڑا اپنی ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں۔ سائزز میں فرق ہے، ان کے تھوڑی بہت حیت میں فرق ہے، لیکن کنڈیشن سب کی ایک ہی ہیں۔ اس لیے بطور جنس تو یہ حلال ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس گدھے کو کیوں حرام قرار دیا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ حرام قرار دیا ہے یا کیا قرار دیا ہے۔ ممانعت کی ہے گدھے کو کھانے کی۔ کون سے گدھے کو؟ پالتو گدھے کو۔ جو گدھے پالے جاتے ہیں ان کو کھانے سے منع کیا ہے۔ اب کیوں منع کیا ہے، آئیے ہم اس کو دیکھ لیں۔ احادیث کی کتب جو ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ تواتر کے ساتھ پالتو گدھے کو کھانے کی ممانعت کی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان موجود ہیں۔ جی، تو جو پالتو گدھا ہے جو گھروں میں پالا جاتا ہے اس کو ممنوع قرار دیا گیا احادیث کی کتب میں۔ امام ابو حنیفہ نے نہیں قرار دیا، احادیث کی کتب میں ہے۔ آپ ساری کتابیں بخاری بھی اٹھا کے دیکھ لیں، مسلم کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کو مل جائیں گی حدیثیں۔ اب انہوں نے ایک بات اور کہی کہ یہ کنڈیشنلی حرام ہے، کنڈیشنلی منع کیا گیا ہے۔ اب وہ کنڈیشنلی کیا منع کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جنگ خیبر کے موقع پر صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ گدھوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کیونکہ کھانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کاٹ کے کھائے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت گدھے جو ہے سامان حرب یعنی جنگی سامان کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، اشیاء لانے لے جانے کے لیے، بار برداری کے لیے استعمال ہوتے تھے، ان کی بہت ضرورت تھی اس وقت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ان گدھوں کو، پالتو گدھوں کو، یا جو سامان حرب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں گدھے، ان کو مت کاٹا جائے۔ اور اسی طرح کی احادیث جو ہیں وہ مختلف کتب میں مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہیں، مختلف صحابہ سے روایت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی یہ امام ابو حنیفہ نے یا کسی امام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس چیز سے۔ اب اگر ہم اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ وہ کنڈیشنل مسئلہ تھا، کنڈیشنل حرام قرار دیا تھا یا کنڈیشنل منع کیا گیا تھا، تو اگر ایسا ہی مسئلہ تھا تو کیا ہمیں اس کے بعد کسی صحابی سے، کسی تابعی سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے گدھے کو کاٹا ہو، پالتو گدھے کو؟ یہ اسلاف میں سے آپ ہمیں دکھا دیں کہ ان کا عمل کیا تھا ان حدیثوں کے بعد۔ دیکھیں، مسئلے کو سمجھنے کا طریقہ میں نے آپ سے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بیان کیا ہے، آپ جا کر میرے چینل پر وہ ویڈیو تلاش کریں، آپ کو مل جائے گی کہ شرعی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو شرعی مسائل کو جب آپ حل کرنے جائیں گے نا تو اس کے لیے تواتر کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کام کے اوپر عمل تواتر کے ساتھ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو منع کر دیا تھا، صحابہ کو منع کر دیا تھا، لیکن آیا کیا صحابہ نے اس کے بعد گدھے کو کاٹا ہے کہ نہیں کاٹا؟ تو ہمیں کوئی بھی ایسی روایت نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے بعد، وہ جنگ ختم ہونے کے بعد، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ نے، تابعین نے یا اسلاف میں سے کسی نے پالتو گدھوں کو کاٹا ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع
کیا تو وہ لوگ رک گئے اس چیز سے۔ اب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی یا حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے، یہ مکروہ وکروہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب آپ کے سامنے رکھی جائیں گی تو آپ ان کو حلال ہونے کے باوجود ان کو کھانے سے انکار کر دیں گے۔ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ کوا جو ہے، کوا یہ اپنی ذات میں حرمت والی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس میں ساری چیزیں حلت والی ہیں، اپنی ذات میں یہ حلال ہے۔ حرمت ہونے کی کوئی بھی چیز، حرام ہونے کی کوئی بھی دلیل اس میں نہیں پائی جاتی، حلال ہونے کی ساری دلیلیں پائی جاتی ہیں اس میں۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس پرندوں کو فاسق قرار دیا ہے، حرام قرار نہیں دیا لیکن فاسق قرار دیا ہے، تو امت اس کو نہیں کھاتی، نہیں کاٹتی۔ آپ دیکھ لیں کہ صحابہ میں سے ہمیں کوئی روایت ملتی ہے، تابعین میں سے یا اسلاف میں سے، کہ کسی نے کبے کو کاٹا ہو کھایا ہو، حالانکہ اس وقت کبے موجود بھی تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ نہیں موجود تھے، لیکن حلال ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس کو فاسق قرار دیا، حرام بھی قرار نہیں دیا، منع بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی صحابہ رک گئے اس چیز سے۔ بھائی اصل یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہو، اس کے بعد علماء کا موقف یہ ہے، صحابہ کا طریقہ یہ ہے، اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ اس کام سے رک جاتے تھے، الا یہ کہ کوئی حجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی انتہائی ایمرجنسی ہو تو پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ۔ آج بھی اگر آپ کو کوئی انتہائی ایمرجنسی ہے، گدھا کھانا بہت ہی ضروری ہے آپ کے لیے، تو آپ اس کو کاٹ کے حلال کر کے کھا سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ یہ سارے مسائل جو ہیں یہ پالتو گدھے کے لیے ہیں، نہ کہ جنگلی گدھوں کے لیے، نہ یہ زیبرے کے لیے ہیں، نہ یہ جنگلی گدھوں کے لیے ہیں، اور گھوڑا کسی بھی فقہ میں حرام نہیں ہے، نہ فقہ حنبلی میں حرام ہے، نہ فقہ شافعی میں حرام ہے، نہ حنفی میں حرام ہے، نہ مالکی میں حرام ہے، سب اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کا اگر یہ موقف ہے کہ فقہ حنفی میں گھوڑا حرام ہے تو یہ آپ کا موقف صحیح نہیں ہے، غلطی پر ہے، آپ خطا پر ہے۔ دوسرا آپ کا یہ کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ صریحاً جھوٹ ہے۔ نہ صرف امام ابو حنیفہ بلکہ چاروں فقہا اس بات کے اوپر ایگری ہیں کہ پالتو گدھا نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات غلط ہے تو آپ مجھے اس کا ثبوت دے دیں، میں اس سے رجوع کر لوں گا۔ آپ مجھے فقہ حنبلی کی، فقہ شافعی کی، فقہ مالکی کی کوئی کتاب دکھا دیں کہ جس میں لکھا ہو کہ گدھا، پالتو گدھا، اس کو کاٹنا جائز ہے اور وہ کھایا جائے۔ جائز ہونا الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے ترغیب دی ہو کہ بھئی اس کو بھی کاٹا جائے۔ حلت تو اس کی نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ بطور جنس وہ حرام نہیں ہے، لیکن کیونکہ پالتو گدھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے سے منع کر دیا تو اس کے بعد امت رک گئی ہے اس چیز سے۔ جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو پھر آپ کو اس میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا گدھوں کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ملتی آپ کو کھانے کے لیے؟ تو رک جائیں اس چیز سے۔ اس میں علماء کو برا بھرا کہنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ باندھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اس کے اوپر؟ چاروں فقہا اس بات کے اوپر ایگری ہیں، قائل ہیں اس کے اوپر کہ اللہ کے رسول کے منع کرنے کے بعد پالتو گدھا جو ہے اس کو مت نہیں کاٹنا چاہیے، اس کو عوام کو روکنا چاہیے اس کو کاٹنے سے۔ اسی طرح کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوا حلال ہونے کے باوجود نہیں کاٹا جاتا ہے، حلال ہے، اور بہت سارے ایسے جانور ہیں، اس وقت ڈیٹیل دینے جاؤں گا تو ویڈیو ہو جاتی ہے لمبی، ایک دو مثالوں سے ہی سامنے رکھ دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، کہ جو حلال ہونے کے باوجود نہیں کاٹے جاتے ہیں، نہیں کھائے جاتے ہیں، کراہیت ہوتی ہے ان کو کھانے میں، مکروہ ہوتے ہیں۔ مکروہ ایک اصطلاح ہے شرعی، آپ اس کو فقہی اصطلاح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس کو رد نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرنے میں جائز ہیں، جائز ہو جاتے ہیں، گناہ بھی نہیں آتا، لیکن وہ کراہیت ہوتی ہے ان کاموں میں۔
اس لیے علماء کو کہتے ہیں کہ یہ کام اگر آپ کر جائیں گے آپ کو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن کراہیت ہے اس کام میں، بچنا چاہیے اس کام سے۔ مثال کے طور پہ 2 مثالیں میں آپ سے سامنے رکھتا ہوں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل حرام نہیں ہے، بحالت مجبوری جائز ہے، کنڈیشنل طور پہ جائز ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسی سہولت نہ ہو کہ آپ بیٹھ کے پیشاب کریں، یا ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں آپ بیٹھ سکتے ہو پیشاب کرنے کے لیے، تو آپ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو اپنانا، ہر وقت یہی کام کرنا، یہ کراہیت ہے، مکروہ ہے، یہ کام آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کنڈیشنل طور پہ جائز ہے آپ کے لیے، آپ اس کو سنت نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ اس کی ترویج نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کھڑے ہو کے کھانا پینا اجازت ہے اس کی، ہمیں صحابہ سے روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کھایا پیا ہے، لیکن وہ کھانا پینا کیا ہے، اور جس کھانے پینے سے علماء منع کرتے ہیں وہ کھانا پینا کیا ہے، فرق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ چلتے جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کھجور ہے آپ کے ہاتھ میں ایک، تو لازمی نہیں ہے کہ اس کو کھانے کے لیے آپ بیٹھیں، اس کو آپ منہ میں رکھ کے کھاتے ہوئے چل سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے، آپ چلتے ہوئے اس میں سے پانی پینا چاہ رہے ہیں تو پی لیں، اس میں سے جائز ہے۔ لیکن جب آپ باقاعدہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی دعوت میں بیٹھتے ہیں، گھر پر باقاعدہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس وقت کھڑے ہو کے کھانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، آپ بیٹھ کر کھائیں۔ مہذب طریقہ یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر کھائیں اس کھانے کو۔ اس لیے بھائی مکروہ ہونا کسی چیز کا یہ ایک فقہی اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح شریعت سے ہی لی گئی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسی باتیں ہیں کہ جو مکروہات میں آتی ہیں، لیکن کیونکہ بیان کرنے جاتے ہیں ان ساری چیزوں کو تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا، پہلا خطا تو آپ کی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس کو حرام قرار دیا، یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے، غلط بات ہے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ باقی فقہ میں تو یہ جائز ہے، لیکن فقہ حنفی میں اس کو کھانا جائز نہیں ہے، تو یہ بات بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ چاروں کا نزدیک اللہ کے رسول کے منع کرنے کے بعد پالتو گدا نہیں کاٹا جانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس معاملے میں جو آپ کے ذہن میں وسوسہ تھا وہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ ساحل عدیم صاحب سے بھی یہ گزارش ہے کہ پہلے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، پھر اس کے بعد پبلک میں جا کے اس کو بیان کر دینا چاہیے، اور اگر علماء سے آپ پوچھ لیں گے تو آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پوچھ لیا کریں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔